7 یا 8 سال پہلے حضور سے دنیا میں تشریف لائے جناب حضرت حسان. میں نے کہا جناب حضرت حسان آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے مصطفیٰ کے بچپن کو دیکھا، لڑکپن کو، جوانی کو دیکھا، نبی کی مکی زندگی کو دیکھا، مدینے کی زندگی کو دیکھا. میرے آقا سید کونین کو آگے سے دیکھا، پیچھے سے دائیں سے بھاگے، بائیں سے نبی کے چہرے کو دیکھا، نبی کی آنکھوں کو دیکھا، نبی کو بولتے دیکھا، نبی کو جھانکتے دیکھا، نبی کو سوتے دیکھا، نبی کو مکہ میں دیکھا، نبی کو جنگ خیبر میں دیکھا، جنگ بدر میں دیکھا، جنگ حنین میں دیکھا، جنگ خندق میں دیکھا ہے. او میرے نبی کے یار غار ثور میں دیکھا، غار حرا میں دیکھا ہے. او نبی کے یار جناب حضرت حسان آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کو صبح دیکھا ہے، آپ نے مصطفیٰ کو شام میں بھی دیکھا. آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ جناب حضرت حسان کی تربت انور سے عالم تصور و تخیل میں جواب آتا ہے. او میرے غلام، میرے مصطفیٰ کریم سید کونین کے امتی عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ میں نبی کی نعت لکھ کے آیا ہوں. میں نے کہا وہ نبی کی نعت کیا ہے؟ عالم حضرت امام حضرت سیدنا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کی تربت انور سے عالم تصور و تخیل میں جواب آتا ہے. او میرے غلام، میرے آقا کے امتی عارف رضا قریشی پوچھتے ہو مصطفیٰ کیسے ہیں؟ عربی میں نعت پڑھوں گا، شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، علماء سمجھ جائیں گے، ترجمہ اردو میں کروں گا انشاءاللہ مزہ آئے گا. جناب حضرت حسان بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ عالم تصور و تخیل میں نے سوال کیا، جواب حضرت حسان نے دیا کہ حضور کی طرح نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی خوبصورت حسین مہجبی میرے مصطفیٰ کی طرح آ سکتا ہے. اب 14.5 صدیاں پہلے جناب حضرت حسان بولے، اب 14.5 صدی بعد عالم تصور میں بریلی شریف چلتے بول دے یا رسول اللہ. جی لگا کے کہتے ہیں سبحان اللہ. بریلی شریف نام سنا ہے؟ کیوں بریلی کو کیوں مانا جاتا ہے؟ بریلی کا نام کیوں اتنا لیا جاتا ہے؟ کیوں مانا جاتا ہے بریلی کو؟ بریلی بڑیا شہر ہے، اسمارٹ سٹی ہو گیا، اس لیے بریلی کو اس لیے مانا جاتا ہے کہ وہاں ایک عاشق رسول آرام فرمائے. کون؟ جی لگا کے بولنے یا رسول اللہ، جی لگا کے کہے یا رسول اللہ. میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، بریلی شریف آپ سے بہت زیادہ دور نہیں، آپ سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں، 200 سے پلس ہوگی یا 200 کے پاس ہوگی. بریلی شریف کا وہ شہر، وہاں پر ایک عاشق رسول آرام فرمائے. میرے آقا کے غلاموں، میں بھی 1 ہفتہ پہلے بنگال گیا تو وہاں پر لوگوں کو پتہ چلا بریلی شریف سے مفتی عارف رضا قریشی آ رہے ہیں. تو کھانے کا انتظام ہوتا ہے نا، ایک بندے کے گھر سے تمام علماء کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے کہ ان کے گھر پہ کھانا کھلایا جائے گا. اب وہاں پر بھی سارے علماء کا کھانے کا انتظام ایک صاحب کے گھر تھا، مگر انہیں پتا چلا بریلی شریف سے مفتی عارف رضا قریشی آ رہے ہیں. بولے حضرت، محتمم صاحب سے مدرسے کے، بولے حضرت جو بریلی شریف کے مفتی صاحب آ رہے ہیں صرف تنہا ان کے کھانے کا انتظام میرے گھر پہ. کس لیے؟ عارف رضا قریشی اچھی بات کرتے ہیں، اچھا خطاب کرتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اس لیے نہیں، ان کا رشتہ اس شہر سے ہے جس شہر میں ایک کلندر آرام فرما ہے، ایک نبی کا غلام آرام فرما ہے. جب اس شہر کے رہنے والوں کو نسبت بریلی شریف سے ہو جائے تو بریلی شریف کے اعلیٰ حضرت کی وجہ سے اتنا پیار اور اتنی محبت ملنے لگے تو پھر بروز محشر اس احمد رضا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس احمد رضا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب امام احمد رضا خان کو شان ملے گی تو پھر ہم امام احمد رضا خان کے ترانے گاتے ہیں، جب ہم ان کے گیت گاتے ہیں، جب ہم ان کا نام لیتے ان کے تذکرے کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ اعلیٰ حضرت تنہا جنت میں نہیں جائیں گے، ہم غلاموں کو ساتھ لے کر جنت جائیں گے. اب جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ، ذرا اور طلب کے بولتے یا رسول اللہ.
میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عالم تصور میں یہی سوال ادب کے ساتھ میں نے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا. میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار آپ کا عشق بڑا مشہور ہے، آپ نے بھی نبی سے بڑا ڈٹ کے پیار کیا ہے، آپ بھی بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں. اعلیٰ حضرت کی تربت انور سے جواب آتا ہے، او میرے غلام عارف رضا قریشی، سوال کرتے ہو کہ میں نے نبی کی نعتیں لکھی ہیں، میں نے مصطفیٰ کا تذکرہ کیا ہے، آپ مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، تو 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آیا ہوں. میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار سوال آپ سے یہ نہیں ہے کہ 1000 سے زیادہ آپ نے کتابیں لکھی ہیں یا آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ آپ عارف رضا ہواؤں میں مولوی نہیں بنا ہے، الحمدللہ پڑھ لکھ کر مولوی بنا ہے. آپ کی کتابوں کو پڑھا بھی ہے، آپ کی کتابوں کو دیکھا بھی ہے. آقا اعلیٰ حضرت سرکار سوال میرا یہ نہیں کہ آپ نے کتابیں کتنی لکھی ہیں، بولے میں نے نبی کی معجزات پہ کتاب لکھی، نبی کے علم غیب پہ کتابیں لکھی ہیں، نبی کی مکی زندگی پہ کتابیں لکھی ہیں، نبی کی سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں. میں نے کہا سوال یہ نہیں ہے، آپ یہ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، بولے انہی کتابوں میں آپ کو جواب ملے گا. میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار جواب دیجئے، بولے جواب لینا چاہتے ہو، انہی 1000 کتابوں میں ایک اور کتاب لکھی ہے. میں نے کہا جلدی آپ وہ ارشاد فرمائے وہ کتاب کون سی ہے، بولے میں نے انہی کتابوں میں ایک کتاب اور لکھی ہے جسے نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش کہا جاتا ہے. میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار یہ کتاب بھی آپ کی پڑھی ہے، نعتیں بھی پڑھتا ہے عارف رضا قریشی، ہندوستان نہیں پوری دنیا کے مسلمان آپ کی نعتیں پڑھتے ہیں. نبی کی نعت لکھی ہے آپ نے، مجھے یہ پتا ہے، مگر جو سوال میرا ہے ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، میرا سوال کا جواب نہیں ملا ہے. جواب آتا ہے کتاب کھولو. میں نے کہا کتاب کھول لی ہے، بولے کتاب کھولی اس میں نعت کو نکالو. میں نے کہا نعتیں تو آپ نے سب حضور کی لکھی ہے. بولے جدھر اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جدھر لے کر جانا چاہتا ہوں، جو تمہارا سوال ہے اسی نعت سے آپ کے سوال کا جواب ملے گا. میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، اعلیٰ حضرت کی تربت انور سے جواب آتا ہے. جب سوال کرتے ہو نبی کی سیرت کے بارے میں، نبی کی صورت کے بارے میں، نبی کی رفت و بلندی کے بارے میں، نبی کی عظمت کے بارے میں، نبی کی شان کے بارے میں، مصطفیٰ کیسے تھے، تو پھر میں نے جو نبی کی نعت لکھی ہے ان غلاموں کو سناتے جاؤ، نبی کی عظمت کا پرچار کرتے جاؤ. اب اشارہ کروں گا اور ہاتھ 12 ربیع الاول کا جھنڈا بنے اور ایک ایک بندہ میرے ساتھ میں پڑھے. اعلیٰ حضرت سرکار بولے سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب لوگ پڑھیں سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ والا، سب سے بالا وہ والا. کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. سارے اونچوں میں اونچا، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا. ہمارا نبی، آج نبی کو بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ. اور میرے آقا کے غلاموں، جو اپنے آپ کو فخر کرتا ہے، اپنے آپ پہ فخر کرتا ہے نا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، پروردگار جب اس کی پکڑ کرتا ہے تو پھر نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے. اور سب سے بڑی مثال اس وقت میں آپ دیکھ لیجئے امریکہ. ابھی آپ نے دیکھا کیا ہوا امریکہ میں، دیکھا آپ نے امریکہ میں سپر پاور سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو، اور وہ کہتا بھی تھا سپر پاور ہوں، سپر پاور سب سے بڑی طاقت. وہ بول رہا تھا سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ہے، میرے رب سے الجھ گیا ہے، میرے رب سے ٹکرا گیا ہے، کیونکہ بڑا نام اللہ کا ہے. دو ذات ہیں بڑی، یا تو میرے رب کی ذات ہے یا رب کی عطا سے رب کے بعد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. رب کے بعد رب کی عطا سے ذات میرے مصطفیٰ کی بڑی ہے، یا سب سے پہلے میرے رب کی ذات ہے. میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، امریکہ اپنے آپ کو، لیکن مسلمانوں کا سینہ، قاری صاحب جس دن سے امریکہ میں آگ لگی ہے، مسلمانوں کا سینہ 32 انچ نہیں، 36 انچ نہیں، 56 انچ کا ہو گیا ہے. اب مسلمان نشے میں چور ہیں،
مسلمان اس لیے نشے میں چور ہیں کہ اللہ رب العزت نے بدلہ لے لیا. فلسطین کے جو مظلوم بچیوں پہ ظلم کیا تھا، مظلوم بچیوں پہ جو ظلم ہو رہا تھا، چھوٹی چھوٹی بچیوں پہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، اس میں ہاتھ تھا امریکہ کا. امریکہ کے گنڈوں نے، امریکہ کے بڑے بڑے دولت مندوں نے، امریکہ کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز لوگوں نے ان سے کہا تھا نہ پیسے سے ہٹنا ہے تمہیں، نہ طاقت سے ہٹنا ہے تمہیں جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن امریکہ کے وہ لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ طاقت تمہارے پاس ہے. وہ امریکہ کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے پیسہ ہمارے پاس ہے. ابے طاقت تیرے پاس نہیں، طاقت دینے والا میرا رب قدیر ہے. طاقت دینے والا میرا رب ہے. تیرے پاس جو طاقت ہے وہ طاقت بھی کہیں اور سے آئی ہے، اور جہاں سے آئی ہے اس ذات کا نام ہے پروردگار. اس ذات کا نام ہے پروردگار. میرے آقا کے غلاموں، اس سپر پاور، اور اللہ نے ایسا سلنڈر کیا اس کو، پتہ ہے کیسے؟ اور یہ دیکھیے اس کا نام رکھا لاس انجلس. کیا رکھا تھا نام؟ لاس انجلس. یہ پروردگار کی حکمتیں ہیں، یہ رب کی حکمت ہے. پروردگار کو پتا تھا ایک دور آئے گا امریکہ سپر پاور اپنے آپ کو کہے گا، اپنے آپ پر گھمنڈ کرے گا، اپنے آپ پہ غرور کرے گا، اپنی ٹیکنالوجی پہ ناز کرے گا، اپنی سائنس پہ ناز کرے گا، اپنے ذہن پہ ناز کرے گا. کیونکہ جو انگریز ہیں، یہودی ہیں، یہ امریکہ والے ہیں، یہ کسی کو نہیں مانتے، یہ کسی کو نہیں مانتے. یہ صرف یہ مانتے ہم خود سے ہیں. یہ کہتے ہم خود سے ہیں، ہمارے آگے پیچھے کچھ نہیں. ہاں، کسی کی ترقی کا کسی کا کچھ ہاتھ نہیں. جیسے ہر انسان کی ترقی کے پیچھے کسی نہ کسی کی سپورٹ ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی سپورٹ ہوتی ہے. ہماری ترقی کے پیچھے ہمارے مصطفیٰ کی سپورٹ ہے. اے جی لگا کے بولے سبحان اللہ. میرے آقا کے غلاموں، تو اس کا نام لاس انجلس. اور رب کو تو یار کیا معلوم نہیں، رب کو تو سب کچھ پتا ہے. اسے سب پتا ہے کب کیا ہونا ہے، اور صبح قیامت تک کیا کیا کہاں ہونا ہے، اسے سب پتا ہے. لیکن رب کو معلوم تھا ایک دور آئے گا یہ اپنی طاقت پہ ناز کرے گا، اپنے پیسے پہ ناز کرے گا، اپنے ذہن پہ ناز کرے گا. میری دی ہوئی ساری چیزوں کو، میری دی ہوئی نعمتوں کو جھٹلا کر اپنے آپ پہ غرور اور گھمنڈ کے نشے میں جب یہ چور ہو جائے گا، جب یہ اپنے آپ کو بڑا کہنے لگے گا، اپنے آپ کو سپر پاور کہنے لگے گا، اپنے آپ کو طاقتور کہنے لگے گا. پروردگار کو پتا تھا، رب نے ذہن دیا کہ اس علاقے کا نام لاس انجلس رکھو. جب یہ اپنے آپ کو طاقتور کہے گا، جب اپنے آپ کو یہ طاقتور کہے گا، جب یہ اپنے آپ کو سپر پاور کہے گا، تو میں پروردگار اس لاس کو لاس میں پہنچا دوں، اس لاس کو لاس میں پہنچا دوں گا. اور لاس کے معنی سمجھتے کیا ہے؟ گھاٹا، نقصان. پہنچا دیا نقصان میں. جو اپنے آپ کو سب سے بڑا مان رہا تھا، پوری دنیا کا جائزہ لیجئے، پوری دنیا کے ملکوں کا، آج تک کوئی ایسا ملک ویران نہیں ہوا جیسا امریکہ ویران ہوا. ایسا کوئی ملک ویران نہیں ہوا. کیوں؟ جو رب سے ٹکراتا ہے وہ چکنچور ہو جاتا ہے. ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، تو ہمیں چاہیے اور آپ کو چاہیے، ہر ایک انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتا رہے اور نبی سے پیار کرتا رہے. ہمارا کام ہے اپنے رب سے ڈرنا ہے اور مصطفیٰ سے پیار کرنا. رب کا خوف دل میں رکھو اور اسی دل میں نبی کی محبت رکھو، تو پھر دنیا بھی کامیاب ہے، پھر آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے. اور جشن دستار بندی میں آنے والوں، دارالعلوم حنفیہ رضویہ، یہ قاری ضمیر احمد صاحب قبلہ جس کی خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ جو ادارہ چل رہا ہے، اس سے آج بچوں کی فراغت ہونا ہے. کئی حفاظ اکرام کی فراغت ہے، اور یہ حافظ قرآن جو قرآن کو سینے میں بساتے ہیں، قرآن کو سینے میں بساتے ہیں، اور جو قرآن پڑھتے ہیں
قرآن کا حفظ کرتے ہیں، حقیقت بظاہر تو یہ قرآن کو سینے میں محفوظ کرتے ہیں، قرآن کے 30 پاروں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے قرآن ان کی حفاظت کرتا ہے۔ بظاہر یہ قرآن کو محفوظ کرتے ہیں، مگر انہوں نے 30 پارے رب کے کلام کے اپنے سینے میں کیا بسا لیے؟ اب قیامت تک قرآن ان کی حفاظت کرتا رہے گا، دنیا میں بھی کرے گا اور دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بھی کرے گا۔ قبر میں اندھیرا ہوگا، اجالا ہو جائے گا، میدان محشر میں عزتیں ملیں گی۔ اور قرآن یہ اللہ کی وہ لا ریب کتاب ہے، قرآن کا ایک حرف آپ پڑھیں، ایک حرف پر آپ کو 10 نیکی ملیں گے۔ کتنی؟ قرآن پاک یہ حافظ قرآن جنہوں نے قرآن کا حفظ کیا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، میدان محشر قائم ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا تم جنت میں جاؤ، حافظ قرآن جنت میں جائے گا۔ میرے کریم آقا سید کونین ارشاد فرماتے ہیں، حافظ قرآن سے کہا جائے گا وہ حافظ قرآن جیسے دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، جس طریقے سے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سکون کے ساتھ تو قرآن پڑھتا تھا، یہی انداز میں اب قرآن پڑھتا جا اور جنت میں داخل ہوتا ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ لوگ اپنے آپ کو بڑا دولت مند بنا لیں، کتنی بڑی دولت کما لیں، اربوں کھربوں روپیہ ہو جس کے پاس، پھر وہ بلڈنگ بنانا شروع کرے۔ آپ بتائیے کتنی منزل بلڈنگ بنا سکتا ہے؟ 10 منزل، 50 منزل، 100 منزل، 200 منزل، 500 منزل، 1000 منزل، کتنی منزل بنا سکتا ہے؟ لیکن اتنی اونچی بلڈنگ کوئی بنا نہیں سکتا، بنائے گا بھی تو پھر 10 20 50 100 200 300 500 بلڈنگ بنا سکتا ہے اتنی اونچائی کی۔ مگر کریم آقا کے غلاموں، جس نے قرآن کو حفظ کیا ہے، اب کریم آقا اس کے بارے میں کیا فرماتے؟ بول دے یا رسول اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں حافظ قرآن سے کہا جائے گا اے حافظ قرآن، قرآن کی آیتوں کو پڑھ، اور قرآن میں آیتیں ہیں 6666۔ کتنی ہے؟ 6666 آیتیں قرآن میں۔ اللہ کے نبی سید کونین فرماتے ہیں حافظ قرآن سے کہا جائے گا ایک آیت پڑھے گا اس کا 1 منزل بلند مقام ہو جائے گا، 2 آیت پڑھے گا 2 بلند منزل مقام ہو جائے گا، 3 آیتیں پڑھے گا 3 منزل مقام بلند ہو جائے گا۔ 6600 آیتیں، 6666 آیتیں قرآن کی پڑھے گا حافظ قرآن، الحمد سے لے کر والناس کی سین تک پہنچے گا، ادھر قرآن مکمل ہوگا، اس کا منزل جو ملے گا، اس کا مقام و مرتبہ ملے گا 6666 اونچا ملے گا۔ میرے آقا کے غلاموں 6666 منزل اونچا مقام کس لیے؟ اس نے سینے میں اپنے قرآن کو بسایا ہے۔ اور یہ حافظ جب حافظ بنتے ہیں تو ایک بار قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ایک بار نہیں، یہ جب تک حافظ بنتے ہیں پتہ نہیں کتنے بار قرآن پڑھ لیتے ہیں، کتنے بار قرآن پڑھتے ہیں۔ اور قرآن کی شان کیا ہے؟ ایک حرف پڑھو گے قرآن کا تو پھر ایک حرف میں 10 نیکی ہے۔ اب آپ لوگ ایسا نہیں سمجھیں کہ صرف حافظوں کی بات ہو رہی، آپ لوگوں میں سے بھی کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ آ رہا، رمضان میں تو ویسے بھی ثواب بڑھ جاتا ہے، 10 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، 1 کا 10 ثواب ملتا ہے۔ اگر اور دنوں میں آپ 1 نیکی کا کام کریں تو 1 نیکی، اور رمضان میں 1 نیکی کرو گے 10 کا ثواب پاؤ گے۔ کتنا؟ 10 کا ثواب پاؤ گے۔ میرے آقا کے غلاموں، اب حافظ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ بھی قرآن پڑھیں گے، آپ جب قرآن پڑھیں گے تو پھر آپ کو بھی ثواب ملے گا، 1 حرف میں 10 نیکی ملیں گی آپ کو، اور پورے مکمل قرآن میں نیکیاں کتنی، قرآن میں حرف کتنے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوگا، جی لگا کے بولے تو میں آپ کو بتا دوں، ذرا تڑپ کے بول دے یا رسول اللہ۔ پورے قرآن میں حرف ہیں 7000
77,850 77,850 حرف ہیں قرآن میں، اور 77,850 کو جب 10 سے بھاگ کریں گے آپ تو اس کا ثواب بنے گا 7,78,445۔ کتنا بنے گا؟ کتنا ثواب بنے گا؟ 7,78,445 اس کا ثواب بنے گا۔ میرے آقا کے غلاموں، ایک بار قرآن پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا، اور زندگی میں کئی بار قرآن پڑھیں گے کتنا ثواب ملے گا؟ کتنا ثواب ملے گا؟ اور یہ رب کا کلام، صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے، اس کو انسان چھو لے، اگر صرف ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ ہاتھ لگا لے تب بھی ثواب ملتا ہے، اسے چوم لیتا ہے تب بھی ثواب ملتا ہے، اسے سر پہ اٹھا کے رکھ لے گا تب بھی ثواب ملے گا، اسے سینے سے لگا لے گا تب بھی ثواب ملے گا۔ اور علماء نے تو یہاں تک فرمایا ہے قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو بندہ قرآن نہیں پڑھا ہے اور صرف قرآن کو کھولے اور قرآن کو کھول کر جس طریقے سطر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں جب لوگ، تو پڑھنے والے جب انگلی رکھ کے پڑھتے ہیں وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، صرف انگلی پھیرتا رہے گا، پھر بھی اللہ ثواب عطا فرمائے، پھر بھی اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ جب قرآن کی شان یہ ہے تو پھر حافظ قرآن کی شان کیا ہوگی، جس نے اپنے سینے میں قرآن کو حفظ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو حضور سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کا سچا اور پکا غلام بن کر زندگی گزارنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں آپ کو سننے میں لغزشیں ہوئی ہوں، اللہ تعالی معاف فرمائے، توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔